السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے بہتر ہوں گے۔ ہم نے جو ایک سیکنڈ بنایا تھا پارٹ آدم اور ابلیس کا واقعہ، دنیا کیسے بنی، کیسے کیا ہوا، اور شیطان اصل میں شیطان کیسے بنا، تو ہم وہاں پہ جا کر رکے تھے جہاں پہ ابلیس نے ایک چیلنج دیا تھا کہ میں اے خدا تیرے بندوں کو ستاؤں گا، ڈگاؤں گا، انہیں یہ کروں گا۔ تو آج وہیں سے پھر ہم ریئیکشن ماریں گے اسی ویڈیو پہ، جو کہ ایک چیلنج تھا، ایک سازش تھی۔ کہنے لگا اب چونکہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے، اس لیے میں بھی قسم کھاتا ہوں کہ ان انسانوں کی گھات لگا کر تیرے سیدھے رستے پر بیٹھا رہوں گا، پھر میں ان پر چاروں طرف سے حملے کروں گا، ان کے سامنے سے بھی اور ان کے پیچھے سے بھی، اور ان کے دائیں طرف سے بھی اور ان کے بائیں طرف سے بھی، اور تو ان میں سے اکثر لوگوں کو شکر گزار نہیں پائے گا۔ اللہ رب العزت نے نہایت جلال سے فرمایا، نکل جا یہاں سے ذلیل اور مردار ہو کر، ان میں سے جو تیرے پیچھے چلے گا وہ بھی تیرا ساتھی ہوگا، اور میں تم سب سے جہنم کو بھر دوں گا۔ یوں ابلیس انتہائی ذلیل ہو کر بارگاہ خداوندی سے نکل گیا۔ وہ غصے اور انتقام کی آگ میں جل رہا تھا۔ اسے سب سے زیادہ غصہ انسان پر تھا، جس کی وجہ سے وہ اللہ رب العزت کی مجلس سے نکالا جا چکا تھا۔ اب حضرت آدم علیہ السلام کا اصل امتحان شروع ہونے والا تھا۔ انسان اور شیطان کا مقابلہ شروع ہونے والا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام جنت میں رہنے لگے۔ وہاں ہر طرح کی نعمتیں تھیں، لیکن پھر بھی وہ اکیلا محسوس کرتے تھے۔ انہیں تنہائی کا احساس ہوتا تھا۔ اللہ رب العزت نے ان کی تنہائی دور کرنے کے لیے ان کی زوجہ حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ وہ ان کی ساتھی بنی۔ اب حضرت آدم اور حضرت حوا دونوں خوشی سے جنت میں رہنے لگے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، اے آدم، تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو، جہاں سے چاہو کھاؤ پیو، خوشی سے رہو، مگر ایک درخت کے قریب مت جانا، ورنہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ جنت میں ہر طرف نعمتیں تھیں، آرام تھا، سکون تھا۔ صرف ایک درخت تھا جس کے قریب جانے سے اللہ رب العزت نے منع فرمایا تھا، مگر شیطان جو پہلے ہی جنت سے نکالا جا چکا تھا، حضرت آدم علیہ السلام سے حسد اور بغض میں جل رہا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ آدم اور حوا بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کریں تاکہ وہ بھی اس کی طرح جنت سے نکالے جائیں۔ اسی لیے وہ چپ کے آیا اور حضرت آدم اور حوا کے دلوں میں وسوسے ڈالنے شروع کر دیے۔ وہ ان سے کہنے لگا، تمہیں جنت کے ہر درخت سے کھانے کی اجازت ہے، لیکن کیا تم نے کبھی سوچا ہے کہ اس ایک درخت سے کیوں روکا گیا؟ آخر کیا وجہ ہے؟ پھر اس نے جھوٹ بول کر کہا، تمہیں روکا اس لیے گیا ہے کہ اگر تم نے اس درخت کا پھل کھا لیا تو تمہیں ہمیشہ کی زندگی مل جائے گی، تم فرشتے بن جاؤ گے، تمہیں کبھی موت نہیں آئے گی۔ یہ درخت تو شجر خلد ہے، یعنی ہمیشہ کی زندگی دینے والا درخت۔ ابلیس نے بڑی نرمی، چالاکی اور جھوٹی قسموں کے ساتھ یہ ظاہر کیا کہ وہ ان کا خیر خواہ ہے۔ وہ بار بار کہتا رہا، میں تم دونوں کا بھلا چاہتا ہوں، میری بات مانو، اس درخت کا پھل کھا لو، دیکھنا تمہیں کیا مقام حاصل ہوتا ہے۔ حضرت آدم اور حوا نے کبھی جھوٹ سنا ہی نہیں تھا، اور نہ کبھی کسی کو اللہ کی جھوٹی قسم کھاتے دیکھا تھا، تو بالآخر وہ دھوکہ کھا گئے اور اس درخت کا پھل کھا لیا۔ بس یہی وہ لمحہ تھا جس نے سب کچھ بدل دیا۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ٹوٹ چکا تھا۔ جیسے ہی انہوں نے پھل کھایا، فوراً جنت کا نورانی لباس ان کے جسموں پر سے غائب ہو گیا، اور وہ گھبرا کر جنت کے پتوں سے خود کو چھپانے لگے۔ ان پر ایک دم شرمندگی چھا گئی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو پکارا، کیا میں نے تمہیں اس درخت سے منع نہ کیا تھا اور یہ نہ کہا تھا کہ شیطان تم دونوں کا کھلا دشمن ہے؟ دونوں نے جب اللہ کی پکار سنی تو مارے خوف کے کانپ اٹھے۔ حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام بہت غمگین تھے کہ ان سے کیا گناہ ہو گیا، کیسے وہ شیطان کے دھوکے میں آ گئے۔ انہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اللہ رب العزت سے معافی کیسے مانگے، مگر اللہ کی کریم ذات کو ان کی حالت پر رحم آ گیا، اور اللہ تعالیٰ نے
خود انہیں ایک خاص دعا سکھا دی. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اگر تو ہمیں نہ بخشے اور ہم پر رحم نہ کرے تو ہم یقیناً خسارے والوں میں سے ہو جائیں گے. حضرت آدم اور اماں حوا نے یہ دعا مانگنا شروع کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کر لی، اور یوں توبہ کا دروازہ ہمیشہ کے لیے کھل گیا. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اب تم سب انسان اور شیطان زمین پر اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہوگے، وہاں تمہیں ایک وقت مقرر تک ٹھہرنا ہے اور وہاں زندگی گزارنی ہے. حضرت آدم اور حضرت حوا کو جنت سے اتار کر اس زمین پر بھیج دیا گیا. یہی وہ جگہ تھی جہاں ان کا اور ان کی آنے والی نسلوں کا امتحان لیا جانا تھا، جہاں انسان اور شیطان کی ایک مسلسل جنگ رہنی تھی. اس زمین پر تو سب مختلف تھا. ادھر آ کر انہیں پہلی بار بھوک کا احساس ہوا، پہلی بار کھیتی باڑی کی، روٹی پکائی اور تب جا کر پیٹ بھرا. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ زمین پر اترنے کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئے. ان کے ساتھ گندم کے 7 دانے بھی تھے. حضرت آدم نے پوچھا، اے جبرائیل، یہ کیا چیز ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا، یہ اسی درخت کا پھل ہے جس کے بارے میں آپ کو منع کیا گیا تھا، لیکن آپ نے وہ کھا لیا تھا. حضرت آدم نے فرمایا، اب میں ان دانوں کا کیا کروں؟ حضرت جبرائیل نے کہا، انہیں زمین میں بو دیجئے. حضرت آدم نے ان دانوں کو زمین میں بو دیا. یہ دانے بہت وزنی اور بڑے تھے، دنیا کے عام دانوں سے کہیں زیادہ. کچھ عرصے بعد وہ دانے اگائے. حضرت آدم نے فصل کاٹی، دانے صاف کیے، پھر انہیں پیسا، آٹا گوندا اور روٹی بنائی. یوں حضرت آدم علیہ السلام نے زمین پر محنت کر کے کھانا کھانے کا طریقہ سیکھا. اسی طرح حضرت آدم علیہ السلام کا پہلا لباس بھی حضرت جبرائیل علیہ السلام کی مدد سے تیار ہوا. وہ بھیڑ کی اون سے بنا تھا. پہلے انہوں نے اون کاٹی، پھر چرخے پر دھاگا بنایا. پھر حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے لیے ایک جبہ اور حضرت حوا کے لیے قمیص اور اوڑھنی تیار کی، اور یوں اس زمین پر انسانیت کا آغاز ہوا. انسان اور شیطان کی کہانی شروع ہوئی، ایک ایسی جنگ جو آج تک جاری ہے، جہاں شیطان انسان کو دھوکہ دیتا ہے، اسے بہکاتا ہے اور اللہ کے حکم سے روکتا ہے، اور انسان اکثر اس کے دھوکے میں آ بھی جاتا ہے. لیکن یاد رکھیں، کامیاب وہی ہے جو گناہ کے فوراً بعد اپنے باپ حضرت آدم علیہ السلام کی طرح ندامت کے ساتھ اللہ سے توبہ اور استغفار کرے، کیونکہ بے شک اللہ رب العزت کی ذات نہایت مہربان اور بخشنے